یہ صرف ایک کہانی نہیں، ایک تلخ حقیقت ہے۔ ایک ایسا شخص جس نے اپنی ہی بہن کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا، گھروں میں نفرت پھیلائی، رشتے توڑ دیے اور لوگوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر دولت کماتا رہا۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ بعض لوگ اپنی غلطیوں کا احساس نہیں کرتے، چاہے کتنی ہی زندگیاں برباد کیوں نہ ہو جائیں۔ ہر ظالم کو اپنی غلطی کا احساس ہو یہ ضروری نہیں۔ بعض لوگوں کا حساب دنیا نہیں وقت اور قدرت لیتی ہے۔ جب ایک بھائی ہی اپنی ہی بہن کے گھر کی تباہی کا سبب بن جائے تو انسان کہاں جائے؟ کبھی کبھی انسان دشمنوں سے نہیں ہارتا بلکہ اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں برباد ہو جاتا ہے۔ یہ کہانی بھی ایک ایسے ہی خاندان کی ہے جہاں ایک بھائی نے اپنی انا، لالچ اور مفاد کی خاطر نہ صرف اپنی بہن کا گھر تباہ کیا بلکہ کئی اور خاندانوں کی خوشیاں بھی چھین لی۔ آج میں آپ کو ایک ایسی سچی کہانی سنانے جا رہا ہوں جسے سن کر شاید آپ کو یقین نہ آئے کہ کوئی ایسا شخص اتنا سنگ دل بھی ہو سکتا ہے۔ ایک گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا۔ لوگ اسے بہت سمجھدار، روحانی اور اثر سروخ والا انسان سمجھتے تھے۔ وہ بڑی بڑی باتیں کرتا، مذہب اور روحانیت کا لباس اوڑھتا اور لوگوں کے سامنے خود کو خیر خواہ ظاہر کرتا، لیکن اس کے اندر ایک دوسرا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ اس کی ایک بہن تھی جو شادی کے بعد اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ شوہر محنتی تھا، گھر آباد تھا اور زندگی سکون سے گزر رہی تھی، لیکن بھائی کو اپنی بہن کی خوشیاں برداشت نہیں ہوئی۔ وہ چاہتا تھا کہ بہن ہر معاملے میں اس کی محتاج ہو۔ وہ چاہتا تھا کہ بہن کا گھر کبھی مضبوط نہ ہو تاکہ اس کا اثر و سروغ ہمیشہ قائم رہے۔ شروع میں وہ معمولی باتوں پر بہن کے دل میں اپنے شوہر کے خلاف شکوک پیدا کرتا تھا۔ تمہارا شوہر تمہاری قدر نہیں کرتا، تمہارے سسرال والے تمہارے دشمن ہیں، تمہیں میرے علاوہ کوئی مخلص نہیں ملے گا۔ یہ زہر آہستہ آہستہ بہن کے دل میں اترتا گیا۔ کچھ عرصے بعد بہن ہر بات پر اپنے شوہر سے لڑنے لگی، گھر کا ماحول خراب ہونے لگا، بچے خوف زدہ رہنے لگے۔ شوہر حیران تھا کہ آخر اچانک یہ کیا ہو گیا۔ وہ سمجھانے کی کوشش کرتا لیکن ہر بار کوئی نہ کوئی نئی غلط فہمی پیدا کر دی جاتی۔ جب بھی گھر میں صلح کی امید بنتی، بھائی کوئی نہ کوئی نئی بات کر کے آگ میں مزید تیل ڈال دیتا۔ وقت گزرتا گیا اور رشتوں میں دراڑیں بڑھتی گئی، مگر افسوسناک بات یہ تھی کہ یہ صرف ایک گھر کی کہانی نہیں تھی۔ وہ شخص کئی گھروں میں یہی کھیل کھیل رہا تھا۔ وہ لوگوں کی کمزوریاں تلاش کرتا، ان کے گھریلو راز جانتا اور پھر انہی کمزوریوں کو استعمال کر کے رشتوں میں نفرتیں پیدا کرتا۔ کسی کو کسی کے خلاف بھڑکاتا، کسی کے دل میں شک پیدا کرتا، کسی کو جھوٹے خواب دکھاتا اور پھر ان سب سے اپنا فائدہ حاصل کرتا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ ان کی مدد کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ان کی زندگیاں برباد کر رہا تھا۔ اس دوران اس کی بہن کا گھر تقریباً ٹوٹنے کے قریب پہنچ گیا۔ شوہر ذہنی دباؤ کا شکار ہو گیا، بچے ماں باپ کے جھگڑوں میں پسنے لگے، گھر میں سکون نام کی کوئی چیز باقی نہ رہی۔ لیکن بھائی کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی، اس کے لیے اہم صرف اپنا مفاد تھا، اپنا مقصد تھا۔ ایک دن بہن کی بیٹی نے اپنی ماں سے کہا، امی اگر ماموں ہماری زندگی میں نہ ہوتے تو شاید ہمارا گھر آج بھی خوش ہوتا۔ یہ جملہ سن کر ماں خاموش ہو گئی، کیونکہ دل کے کسی کونے میں اسے بھی محسوس ہونے لگا تھا کہ شاید سب سے بڑی غلطی اس نے اپنے بھائی کی ہر بات پر یقین کر کے کی تھی۔ وقت گزرتا رہا، کئی لوگ اس شخص کی حقیقت جان گئے، بہت سے خاندان اس سے دور ہونے لگے، لوگ اس کی باتوں پر اعتماد کرنا چھوڑنے لگے، مگر بعض لوگ پھر بھی اس کے جال میں پھنستے کیونکہ دھوکہ ہمیشہ برے چہرے سے نہیں آتا، کبھی کبھی دھوکہ خیر خواہی کا نقاب پہن کر بھی آتا ہے۔ سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ اسی شخص کو کبھی اپنی غلطیوں کا احساس بھی نہیں ہوا۔ نہ اس سے ٹوٹے ہوئے گھروں کا دکھ تھا، نہ بکھرے ہوئے بچوں کی فکر تھی، نہ روتی ہوئی بہنوں کی پرواہ تھی۔ وہ آج بھی خود کو درست سمجھتا ہے، حالانکہ اس کے پیچھے بے شمار آنسو اور تباہی زندگیوں کی داستان موجود تھی۔ دوست، ہر انسان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا میں سب سے آسان کام نفرت پھیلانا۔ کسی کا گھر توڑنا آسان ہے، کسی کے دل میں شک پیدا کرنا بالکل آسان ہے، لیکن ایک خاندان کو جوڑنا، محبت پیدا کرنا اور اعتماد قائم کرنا بہت مشکل کام ہے۔ جو لوگ دوسروں کے گھروں میں آگ لگاتے ہیں وہ شاید کچھ وقت کے لیے کامیاب نظر آئیں، لیکن ان کے اعمال کے اثرات کبھی نہ کبھی ضرور سامنے آتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسا شخص موجود ہے جو ہر وقت آپ کو اپنے رشتوں کے خلاف بھڑکاتا ہے، غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے اور نفرتیں پھیلاتا ہے، تو محتاط ہو جائیں، کیونکہ سچا خیر خواہ وہ نہیں جو رشتے توڑ دے، سچا خیر خواہ وہ ہے جو ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑ دے۔ یاد رکھیں، گھر دیواروں سے نہیں بنتے، اعتماد سے بنتے ہیں، اور جب اعتماد ٹوٹ جائے تو سب کچھ بکھر جاتا ہے۔
اگر آپ کے آس پاس بھی کوئی ایسا شخص جو رشتوں میں نفرت، شک اور فساد پھیلاتا ہے تو اس سے محتاط، کیونکہ گھر بنانے میں سال لگ جاتے ہیں، زندگیاں گزر جاتی ہیں، لیکن توڑنے میں صرف چند لمحے کافی ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی سے کوئی سیکھ ملی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ میں آپ سن رہے تھے ساگر اسٹوری 786 اور میں تھا ساگر چاند۔ اب مجھے دیں اجازت، اللہ نگہبان۔ ہمیشہ مسکرائیے، ہمیشہ کچھ نیا کرنے کی کوشش کریں، ہمیشہ خوش رہیں، ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم پاکستان۔